کفن چور کہتا ہے جب میں دوسری قبر کو کھولنے کے لیے گیا تو میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر انسان کا جسم تھا اور چہرہ سور اور خنزیر کا تھا۔ توجہ سے سنو میرے جوانوں، نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، شراب کی گولیاں کھانے والوں، شراب کی بوتلیں گلے کے اندر انڈیلنے والوں، نشے کی گولیاں کھانے والوں، دوا کے نام پہ شراب پینے والوں، نام بدل بدل کر شراب پینے والوں، اللہ اکبر، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ارے نادان، میں نے جو نماز کی اہمیت بتائی، کتنی اہم ہے نماز، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اشرف العبادات ہے، 700 بار کم و بیش نماز کا مرے گا، اتنی اہم ہے نماز۔ لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے، جان بچا لے۔ یہی ہے نا، نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا۔ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچا لو۔ پتا چلا نماز سے اہم جان بچانا، نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا۔ اب آپ بتاؤ، جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے، یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے، یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے، جان لے رہا ہے تمہاری۔ یہ گٹکا، یہ شراب، یہ جوا، یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے، کینسر پیدا کری، منہ کا کینسر، خون کا کینسر، پھیپڑوں کے اندر کینسر، اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ توبہ کرو نشے سے۔ اسلام نے نشے کو منع کیا اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں۔ یہ حقہ یاد رکھنا، یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا، کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں، حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا، لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہو رہے ہیں، تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے۔ اس لیے یہ حقہ وغیرہ، تمباکو، گٹکا اور جو سگریٹ، ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو، ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا۔ کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان، اور پھر علاج اتنا مہنگا، پھر دکھ الگ، تکلیف الگ، اور حالات یہ کہ پھر قرض لے لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے ایسے حالات پر، ارے نادانو، حال تو یہ ہے، میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا، اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری۔ میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی، کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے، میدا پیٹ میں، آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں۔ میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے۔ سن لو، عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا، میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا، جسم انسان کا تھا، اور قبر میں آگ بھڑک رہی تھی، اور میں بھاگا تو آواز آئی، نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے؟ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی، اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی۔ بتاؤ، دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو، اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں۔ اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں۔ اللہ، شرابی کیا نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا۔ اس لیے نشے سے توبہ کر لو، نکل آؤ نشے سے۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، حضرت مالک بن دینار، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، خواتین بھی سنے، بچوں کو سنانے کام آئے گا، اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، تو میں جب حج کے لیے گیا تو میں حرم میں پہنچا، اس وقت تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا؟ اب سننا، مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا گلاف پکڑا، اور کعبے کا گلاف
گلاف پکڑ کر میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا۔ اور دعا کر کے میں اطمینان چلا گیا، اپنے خیمے میں لیٹ گیا، آنکھ لگی تو مجھے غیب سے ندا آئی، اے مالک میں نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا۔ ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے رد کر دیا اور وہ بلخ کا رہنے والا، اور تو جا اے مالک، تو جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کے منہ پہ جا کے بول کہ اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں جہاں بلخ کے حاجی تھے ان کے خیمے کی طرف گیا۔ میں نے پوچھا، اے بلخ والو، کیا تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے مالک تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ محمد بن ہارون کی معمولی ہستی نہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ وہ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات عبادت میں گزارتا ہے، اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے۔ کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وہ خیمے میں نہیں رکتا، اس کا تقوی یہ ہے کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، سردی ہو یا گرمی وہ عرفات اور منی میں ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، اتنا متقی ہے۔ کچھ دینار نکلے، جب گئے تو کیا دیکھا، ایک بندہ ہے احرام میں ننگے سر ہے، احرام میں تھا تو ننگے سر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ہونا ہی تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کے اندر زنجیر ہے اور ایک ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑے ہوئے ہے، اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بڑے ناز سے کہتا ہے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری مغفرت کر دے، بہت ہو گیا مولا، بہت دن بیت گئے مولا، میں تجھے مناتا ہوں لیکن تیری طرف سے رضا کا اعلان نہیں ہوتا۔ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی، جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے، مطلب وہ چٹنگ باز نہیں تھا، ریاکار نہیں تھا، اپنے آنسو چھپا رہا تھا، اس نے آنسو پوچھ لیے۔ جیسے مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو کہا، کون؟ مالک بن دینار، اچھا اے اللہ کے ولی، خواب دیکھ کر آ رہے ہو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا، جا کر اس کو اطلاع دے دو، یہی رپورٹ لائے ہو نا، یہی بات لائے ہو نا؟ مالک بن دینار نے سوچا، یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، میرے خواب کا مضمون بھی جان کرتی تھی۔ نشے کی حالت میں ماں نے دیکھ کر مجھے ایک تماچا مارا، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، لیکن میں نشے میں تھا، میں شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا، میں شیطان کے ہاتھ کا آلہ بن گیا۔ میری ماں نے مجھے صرف ایک تماچا مارا کیونکہ میں ماں کا وفادار اور فرما بردار تھا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ نشے کی حالت میں میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچا مارا، اور ایک تماچا نہیں بلکہ تماچے پر تماچا مارتا رہا، اور ماں کو مارتے مارتے میں نے اٹھایا، اور تندور جل رہا تھا، جلتی ہوئی آگ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ویسے تو یہ واقعی کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی، یہ واقعہ مجھے میری بیوی نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح ہوئی، صبح کے وقت نشہ ختم ہوا، نشہ کافور ہوا، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، جب بیوی کو آواز دی اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، او فرما بردار بیوی، آج تلخ لہجے میں تو کیوں جواب دے رہی ہے؟ تو کہا، بدبخت میں تو رات کے گزرنے کا اور تیرے نشے کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی، اگر تیرا نشہ نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو میں تجھے رات ہی چھوڑ کر کے چلی جاتی۔ بدبخت جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے سٹ پٹا کر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، ماں کا کیا ہوا؟ کہا، میں تو ماں کا وفادار ہوں، ماں کا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا، دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی، جلے ہوئے کوئلے کی طرح مردہ پڑی تھی۔ میں نے پوچھا بیوی سے، امی کیسے مر گئی؟ امی کا کیا ہو گیا؟ امی کو کس نے یہ حال میں کیا؟ میری بیوی نے پورا واقعہ بتایا۔ ظالم، تو نشے میں آیا تھا، ماں نے تماچا مارا اور تو نے اپنی ماں کو مارتے مارتے تو نے تندور میں پھینک کر کے جلا دیا۔ اللہ اکبر۔
اکبر اتنا سننا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب اس سے وہ غلطی ہو چکی تھی کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اکبر، جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ نہ کرے کہ تم میں کوئی ماں باپ کا قاتل بنے، اللہ نہ کرے کوئی تم میں اپنے ماں باپ کا قاتل بنے۔ ارے نادان، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والا مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پاتا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ماں باپ کا قاتل ہو۔ آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ابن ہارون نے تو اپنی ماں کو تندور کی آگ میں جلا کے مارا، لیکن تم اگر نشہ کرو گے، تم اگر غلط کام کرو گے تو تم اپنے ماں باپ کو صدمے کی آگ میں جلا جلا کے مار ڈالو گے۔ اور یاد رکھنا، تندور کی آگ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی صدمے کی آگ سخت ہوتی ہے، جتنی ٹینشن کی آگ سخت ہوتی ہے۔ تندور کی آگ میں چند منٹ میں مر کر اس کی ماں راحت پا گئی، لیکن صدمے کی آگ میں تمہارے ماں باپ ہمیشہ جل رہے ہیں، تمہارے ماں باپ ہمیشہ ٹینشن کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے قاتل نہ بنو، شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو، شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو، نشے کی کڑوی دوائیوں سے توبہ کرو۔ ارے نادانو، اللہ اکبر، انسان چھوڑنا چاہے تو کیا نہیں چھوڑ سکتا، عزم کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک، جب میں نے اپنی ماں کو مردہ پڑے ہوئے دیکھا تو میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا، اور میں نے اپنا مکان بیچ دیا، اپنا محل بیچ دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، تجارت چھوڑ دی۔ اس دن سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات نماز پڑھتا ہوں، اور ایک مٹھی بھر چنے پر افطار کرتا ہوں، اور ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔